اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو دفعتاً پیدا کرنے والا، بلا سبق مادہ اور بلا سبق مدت، دفعتاً پیدا کرنے کو ابداع کہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ تدریجاً پیدا کرنے کو تخلیق کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو بدیع السماوات والارض ایک لفظ میں جواب دے دیا کہ اگر دفعتاً پیدا کر دینا بغیر آلات، بغیر واسطے، بغیر باپ کے یہ بیٹے ہونے کی دلیل ہے، تو تمام زمین اور تمام آسمان اور آدم علیہ السلام وغیرہ ان سب کو دفعتاً پیدا کیا ہے، جن جن چیزوں کو، وہ سب بیٹے ہو جائیں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یعنی ایک تو دفعتاً پیدا کرنا ہے اور ایک آہستہ آہستہ اور تدریجاً پیدا کرنا ہے۔ تو تدریجاً پیدا کرنے کو تو تخلیق کہتے ہیں، اور دفعتاً پیدا کرنے کو بدیع کہتے ہیں، ابداع کہتے ہیں، اسی سے وہ بدیع ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا ابداع کرنے والا یعنی دفعتاً پیدا کرنے والا اللہ جو ہے وہ بدیع ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا بدیع کے کیا معنی؟ یعنی خالق آسمان و زمین ہے بغیر مدت کے، بغیر مادے کے۔ کوئی پہلا مادہ نہیں تھا کہ جس مادے سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ جس طرح بات کی چیزوں کو مادے سے پیدا کیا ہے، اسی طرح مادے کو بے مادہ پیدا کیا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اب وہ مادہ خواہ جسم ہو یا جسمانی کوئی حیولہ ہو یا کوئی بھی شے ہو، جس شے سے کوئی شے بنے وہ پہلی شے جو ہے وہ اس شے کا مادہ کہلاتی ہے، خواہ وہ جز ہو، خواہ وہ جسم ہو، خواہ جسم کا مادہ ہو، اور اس کا فلسفیوں نے نام حیولہ رکھا ہے، اس کو حیولہ کہتے ہیں پہلے تو آسمان کو بغیر مادے کے اور بغیر مدت کے ابداع کیا اور دفعتاً پیدا کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا دفعتاً پیدا کر دینا اگر موجب بنوت ہے اور اولاد ہے، تو یہ جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، آسمان، زمین، عرش، کرسی، لوح و قلم وغیرہ، یہ بھی سب اولاد ہونی چاہیے، حالانکہ عیسائی ان کو اولاد نہیں کہتے۔ سمجھ آ گیا نا؟ اور ایک بیٹا ہوتا ہے معروف جو عرف عام میں ہے، وہ ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا اس نے کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کیوں کر اس کے لیے معروف بیٹا ہو سکتا ہے، اس کا کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ یہ وہ بیٹا جو عرف عام میں رائج ہے، جبکہ اس کے لیے بیوی نہیں ہے، وہ پیدا ہوتا ہے میاں بیوی کے اجتماع سے۔ تو چونکہ اس کے لیے بیوی نہیں ہے، اس لیے وہ بیٹا حقیقی عام طور پر جو مشہور ہے بیٹا وہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئیے نا؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کو اس نے پیدا کیا ہے۔ پہلے مادے کو دفعتاً پیدا کیا، پھر تمام اشیاء کو مادے سے مقدر کیا اور اندازہ لگایا، اس کے معنی تخلیق کی ہیں، اور وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا رب حق کہ جو دفعتاً بھی پیدا کرتا ہے پہلے اشیاء کو اور بعد کی اشیاء کو تدریجاً پیدا کرتا ہے، یہ رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں، اور وہ کیسے رب ہو سکتے تھے؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی ماں اور وہ، تو دونوں کیسے معبود ہوں گے؟ کھانا جب کھائے گا جب بھوک لگے گی، اور بھوکا جو ہوگا وہ تو فقیر بھی نہیں کہلا سکتا، بہت گھٹیا قسم کا فقیر ہوتا ہے، فقیر کا بھی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اکثر۔ جب بھوکا ہوا آدمی تو فقیر یا فقیر سے بھی بدتر ہو گیا، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ گیا نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ بھائی اس کا مختصر اس کو بیان کر دیا کہ سب سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانا صفت محتاجوں کی ہے، غیر محتاج کی نہیں ہے۔ خدا غیر محتاج ہے، تو اس کی صفت کیسے کھانا کھانا ہو سکتی ہے؟ سمجھ آ گیا نا آپ کی؟ حضور کیسے نبین لہم الآیات، دیکھ تو صحیح کیسی بین کھلی کھلی دلیلیں ہم بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھ کدھر بھاگے پھرتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ سیدھی سی بات ہے کہ خدا تو یوں نہیں ہو سکتے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور دفعتاً پیدا کرنا بیٹے ہونے کی دلیل نہیں، اور بیوی اس کی ہے نہیں اس کی جنس سے تاکہ اس سے بیٹا پیدا ہو۔ اب رہ گیا مجازی بیٹا، یعنی کسی محبت کی بنا پر یا کسی شفقت کی بنا پر یا ان کے روح اللہ ہونے کی بنا پر اگر بیٹا کہتے ہو، تو چونکہ میں نے ان کو رسول بنایا ہے، میں نے ان کو بھیجا ہے، اس لیے اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گا، تمہیں نام رکھنے کا کوئی حق نہیں۔
اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بازار والے یا محلے والے تو اس کا نام نہیں رکھتے، جس کا بچہ ہوتا ہے وہی نام رکھتا ہے نا. تو تم نے بیٹا نام کیسے رکھ دیا اس کا؟ یعنی محبت کی بنا پر بھی بیٹا نہیں نام رکھ سکتے. نام رکھنے کا حق خدا کو ہے. اس نے کہا اس کا نام ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ. دو نام رکھ دیے، اللہ کا رسول اور اللہ کا کلمہ. یہ دو نام خدا نے رکھ دیے. خدا نے بیٹے کا نام رکھا ہی نہیں، تو اس لیے مجازن بھی یہ بیٹے نہیں. آگے نہ آگے خیال تو نہ خدا ہے، نہ حقیقی بیٹے ہیں، نہ مجازی بیٹے ہیں. اور بہرحال یہ کرامتیں ان سے ظاہر ہو رہی ہیں تو ضرور مکرم و معظم ہے تو رسول اللہ ہی ہوئے. سمجھ میں آ گیا نا؟ عیسیٰ یا اللہ ہیں یا حقیقی بیٹے ہیں یا مجازی بیٹے ہیں یا اللہ کے رسول ہیں. چار ہی صورتیں ہیں، پانچویں تو کوئی صورت نہیں. اور اگر فرض بھی کر لو کہ وہ غیر مکرم بیٹے ہیں تو اس کے لیے فریقین تیار نہیں کہ ان کو نااہل یا نالائق نعوذ باللہ یا کوئی اور برا کلمہ ان کی شان میں رکھو. اس کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں نا. بھائی چار صورتوں میں سے تین کے وہ قائل ہیں، ایک کے ہم قائل ہیں. وہ خدا بھی کہتے ہیں، حقیقی بیٹا بھی کہہ دیتے ہیں، اور محبتی اور مجازی بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں. تو جب نہ وہ خدا ہیں، نہ حقیقی بیٹے ہیں، نہ مجازی بیٹے ہیں، تینوں شقیں باطل ہو گئیں تو لابد وہ رسول ہیں. اور یہی ہم کو ثابت کرنا تھا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، بے شک جیسے اور رسول ہیں، کوئی بھی اس میں فرق نہیں. اب سمجھ میں آ گیا نا؟ اور دلیل وہی ہے کہ ان کے ہاتھ سے عادت کے خلاف فعل جو ظاہر ہو رہا ہے، اور ایسا عادت کے خلاف فعل ظاہر ہو، اس کے اندر یہ قید ہے کہ اس عادت کے خلاف فعل کا مقابلہ نہ ہو سکے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں. اور اگر عادت کے خلاف فعل کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو وہ کرامت کہلاتی ہے، وہ معجزہ نہیں کہلاتا. یعنی بعض اوقات غیر انبیاء سے بھی ایسے فعل صادر ہو جاتے ہیں جو عادت کے خلاف ہوتے ہیں. یعنی بزرگوں کی دعاؤں سے بیماریاں جاتی رہتی ہیں، یا دفعتاً کچھ ایسے انعامات ہو جاتے ہیں کہ جن کی کوئی ظاہر میں امید نہیں ہوتی اور کسی قسم کا کوئی سبب ظاہری نہیں ہوتا. یہ اس قسم کے فعل ضرور ہو سکتے ہیں غیر انبیاء سے بھی. صدیقین سے اور اولیاء اللہ سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں کہ جن سے گویا عادت کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیلنج اور دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ فعل میں نے کیا ہے. اتنی قوت نہیں پیدا ہوتی اس میں، یہ کمزوری ہوتی ہے. کیونکہ اگر قوت ہو اور اس قسم کا فعل ہو تو فوراً تعارض ہو جائے گا. تعارض کے معنی مقابلہ. لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا، کسی صاحب کرامت نے ادعا نہیں کیا، اس میں دعویٰ نہیں ہوتا، اس لیے وہ خرق عادت کرامت تک محدود رہتی ہے. اور نبی دعویٰ کرتا ہے، اس لیے اس کے مقابلے پر اس قسم کا خرق عادت دوسرا شخص نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ گیا نا آپ کی؟ جیسے اب ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں عادت ہے اس بات کی کہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو سکتے ہیں نا؟ اب نبی نے یہ کہا کہ تم نہیں کھڑے ہو سکتے، میں کھڑا ہو سکتا ہوں. تم بیٹھے ہو اور بیٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، حالانکہ کھڑے ہونے کی عادت ہے نا. آپ کی سمجھ آیا نا؟ اب اس نے یہ کہا کہ تم نہیں کھڑے ہو سکتے اور میں کھڑا ہو سکتا ہوں، تو اس کا کھڑا ہو سکنا تو عادت کا فعل ہے، وہ تو معجزہ نہیں ہے. لیکن تمہارا نہ کھڑا ہو سکنا باوجود کھڑا ہو سکنے کے اور پھر کھڑا نہ ہونا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ من جانب اللہ ہے، ورنہ فوراً کھڑا ہو جاتا. آپ کی خیال میں آ گیا نا؟ بڑی عجیب بات ہے. نبی نے چیلنج کیا کہ اس کی مثل لاؤ. تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی مثل ممکن ہے نہیں ان آیات کی، قرآن شریف کی جو یہ آیتیں ہیں، اور قرآن شریف پورا، اور قرآن شریف کی 10 آیتیں، یا قرآن شریف کی ایک آیت یا ایک سورت، اس کی مثل تم لاؤ. تو اس کی مثل ہے دنیا میں یا نہیں ہے؟ اگر اس کی مثل نہیں ہے تو یہ بے مثل چیز ہو گئی نا. جب بے مثل ہو گئی تو یہ گویا معجزہ ہو گیا، انسانی فعل نہ رہا، کیونکہ انسانی فعل کی مثل ہوتی ہے. آپ کے خیال میں آیا نہیں؟ بڑی اچھی بات ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، ایمان کو بہت پختہ کر دے گی. سمجھ میں آ گیا نا؟ بے مثال ہو گیا، یعنی اس کا معاوضہ نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کا مقابلہ اور معاوضہ ہو سکتا ہے، اس کا مقابلہ اور معاوضہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہمارا کھڑا ہونا کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اور باوجود کھڑے ہو سکنے کے ہم نہ کھڑے ہوں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر اس کی مثل بنانا ممکن تھا، باوجود ممکن ہونے کے پھر نہ بنا سکے، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ وہ سب عاجز ہو گئے. خیال میں آ گیا نا؟ نہیں.
اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ عداوت اتنی شدید تھی کہ قتل کرنے کے لیے تو تیار ہو گئے، ذلیل کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، بہت مخالفت کرتے تھے، اور رب کے واسطے اس کے دعوے کی مخالفت کرنی سب سے زیادہ توہین ہے. نہیں سمجھا؟ یعنی تکذیب کرنے کے واسطے مار ڈالنا مفید نہیں ہے، بلکہ جو دعویٰ وہ کر رہا ہے اس دعوے کے خلاف چیز لانی چاہیے. وہ کہتے تھے کہ اس کی مثل تم نہیں لا سکتے، تو اس کا رد یہ تھا کہ وہ لے آتے. تو صحیح رد تو یہ تھا نا، تو یہ تو نہیں کر سکے، وہ اس کے مقابلے میں تلوار نکال کے لیا ہے، لڑنے لگے. تو یہ علامت اس بات کی ہے، اور یہ بین دلیل ہے اس چیز کی کہ وہ عاجز ہو گئے، کیونکہ شدت عداوت پتہ دے رہی تھی اس رد کا، توہین کرنا چاہتے تھے. تو اس سے زیادہ کیا توہین ہوتی ہے؟ اگر وہ 2-4 آیتیں لکھ کے لے آتے، پتہ ہی توہین ہو جاتی ہے، مار پیٹ لڑائی جھگڑے کا کچھ قصہ ہی نہیں تھا. سمجھ میں آ گیا نا؟ اور جب سارا عالم مل کے نہیں لا سکا، جن اور انس، اور پھر تمام مستقبل کا چیلنج ہے یعنی قیامت تک، لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اور یاتونا جو ہے یہ صیغہ ہے مستقبل کا، مضارع کا صیغہ ہے، یعنی آئندہ بھی نہیں لا سکو گے اس کی مثل. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ ہو جائیں. جن بھی اگر مدد پر آ جائیں انسانوں کی، یہ ایک انسان دوسرے انسان کا مددگار ہو، ایک تحریر کرنے والا دوسرے تحریر کرنے والے کی مدد کرے، ایک حکیم دوسرے حکیم کی مدد کرے، تب بھی سب مل کے بھی افراد بھی نہیں لا سکتے، اور آج تک نہیں لا سکے. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ فیل کر سکتے تھے، اور پھر نہیں کیا انہوں نے، تو معلوم ہوا کہ یہ سب عاجز ہیں. جیسے اس کی میں نے بین مثال آپ کو کھڑے ہونے کی دی، اور ایسی یہ چٹنکی ہے. اگر وہ یہ کہتے تم اس پہاڑ کو اٹھاؤ، میں اٹھا سکتا ہوں، وہ اٹھا لیتے تو معجزہ تھا. آپ سمجھ گئے نا؟ اگر پہاڑ کو نبی اٹھا لے تو وہ معجزہ ہو ہی گیا، اور یہ نہیں اٹھا سکتے تو ظاہر ہے کہ یہ عاجز ہو گئے، پہاڑ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ ایک چھٹنکی رکھی ہوئی ہے 5 تولے کی، یہ آدھی چھٹنکی رکھی ہے، اس کو اٹھاؤ، تو آدھی چھٹنکی تو آدمی کا بچہ بھی اٹھا سکتا ہے، بڑا چھوٹا بچہ بھی آدھی چھٹنکی اٹھا سکتا، اور پھر اس کو سب مل کے نہ اٹھا سکیں تو معلوم ہوا کہ سب عاجز ہو گئے اس کو اٹھانے سے. خیال میں آ گیا نا؟ تو اگر اس کلام کی مثل بنانا ممکن ہے، جیسے چھٹنکی کا اٹھانا ممکن ہے، اور پھر چھٹنکی نہ اٹھ سکے تو وہ معجزہ ہو جائے گی، اسی طرح اس کلام کی مثل کا بنانا ممکن ہوتے ہوئے نہ لایا جائے تو معلوم ہوا کہ یہ معجزہ ہر صورت میں معجزہ ہوگی. یہ دو طرفہ ہے، قرآن یا معجزہ ہے تو ثابت ہی ہو گیا معجزہ، اس کا تعارض نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کا تعارض ہو سکتا ہے تو بھی معجزہ ہو گیا کہ تعارض ہو سکتے ہوئے اور پھر نہ لایا گیا. کتنی اچھی بات ہے آگے نا؟ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. یہ تمام قرآن شریف میں یہ جگہ جگہ یہ ہے وہ موجود. یہ کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کوئی اور عالم نکالے اپنی عقل سے کوئی کچھ نہیں نکال سکتا. یہ سب خدا کی کتاب میں موجود ہے، نکالنے کے طریقے بھی اسی نے بتائے ہیں کہ یوں نکالو. تعلیم بھی موجود ہے، اور اس کے سمجھانے کے طریقے بھی خدا کی کتاب کے اندر موجود ہیں. آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت بھی ثابت ہو گئی، اور معجزے کا طریقہ بھی ثابت ہو گیا. اور معجزہ اس خرق عادت کو کہتے ہیں کہ جس خرق عادت پر تعارض اور تقابل اور مقابلہ اور معارضہ نہ ہو سکے، اور جس کا معارضہ ہو جائے وہ معجزہ نہیں رہنے کا طریقہ. یا دوسرا جز پہلے جز کی تردید کر دے. جیسے کوئی دعویٰ یہ کرے کہ میں اس مردے کو زندہ کرتا ہوں، تو اس کا زندہ کرنا جو ہے یہ خرق عادت تو ہے، لیکن وہ اس کا مکذب بن جائے دوسرا جز اس کا، تو اس صورت میں وہ معجزہ نہیں رہنے کا اور نبی نہیں ہونے کا، کیونکہ اس نے اس کو لات مار کے یا ہاتھ پھیر کے یا پھونک کر زندہ کیا. زندہ ہوتے ہی مردے نے یہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹا ہے. یعنی مردے کو کہا، کسی شخص نے کہا کہ میں اسے زندہ کرتا ہوں، اسے زندہ کر دیا، اس نے زندہ ہوتے ہی کہہ دیا یہ جھوٹا ہے، تو اس کے دعوے کی تکذیب ہو گئی نا. تو اس کا دعویٰ تو یہ تھا کہ میں من جانب اللہ ہوں اور رسول ہوں، اور دلیل میری یہ ہے کہ میں اس مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور اس نے مردے کو زندہ کیا، مردے نے زندہ ہوتے ہی فوراً کہہ دیا کہ یہ جھوٹا ہے. خیال میں آ گیا نا؟ تو اس طرح سے یہ تکذیبیں ہو جایا کرتی ہیں. تو یہ معجزہ نہیں، کوئی مقابلہ نہ کر سکے اور مقابل کی چیز جو ہے مکذب نہ ہو، تب جا کے معجزہ ہوگا. اب اس کی کچھ حد بھی ہے کہ 1400 برس کے قریب ہو گئے اس کو نازل ہوئے ہوئے. تقریباً 1400 برس میں کتنے عظیم شان علماء اور فضلاء گزرے، اور تمام جن اور انس سب متفق ہو گئے، اور کسی نے مل کے ایک سطر نہیں کہہ سکے.
نہ عبارت کا مقابلہ کر سکے، نہ مضمون کا مقابلہ کر سکے، نہ معانی کا، نہ الفاظ کی ترتیب کا، نہ اسلوب کا۔ ہزاروں کتابیں عربی کی، ادب کی موجود ہیں، ہر زبان میں موجود ہے، کہیں بھی یہ اسلوب ہے؟ تو آپ دیکھیے جگہ جگہ یہ کہتا ہے آدمی اگر ذرا بھی دنیا سے ہٹ جائے تو ٹکڑے اڑا دیتا ہے۔ اس سے زیادہ تو کوئی مؤثر چیز ہی نہیں ہے، قرآن سے زیادہ مؤثر، کتاب سے زیادہ مؤثر نہیں ہے۔ یہ جو شہرت ہو گئی ہے اولیاء اللہ کے متعلق یا درویشوں کے متعلق کہ ریاضات شاقہ اور ترک لذت وغیرہ، ان چیزوں سے خرق عادت ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ کہ جتنے بھی حقیقی کمالات ہیں وہ اسی کتاب سے آئیں گے۔ کبھی بھی معجزہ، کبھی بھی کرامت، کبھی بھی شرافت غیر کسی فعل سے نہیں ہونے کی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان افعال کے کرنے سے ایسی استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ قابل ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن موجب نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جن نے تو یہ کہا تھا کہ جب تک آپ کچہری کریں گے اور دربار کریں گے میں بلقیس لے آؤں گا تخت اٹھا کر۔ تفریح میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بلقیس کے تخت کی بابت جب گفتگو ہوئی تو جن نے یہ کہا جو انسانوں سے زیادہ طاقتدار ہوتا ہے تو میں اس کو اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ جتنی دیر میں آپ اٹھیں گے، وہ جتنی دیر وہاں بیٹھ کے دربار کرتے تھے اتنی دیر میں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یا جو بھی ٹائم ان کے یہاں کا تھا مقرر، تو وہ ان کو کچھ پسند نہیں آیا حضرت سلیمان کو کہ وہ آدھے گھنٹے میں لایا تو کیا کمال کیا جن نے۔ تو قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کو علم کتاب تھا اس نے یہ کہا کہ میں بلقیس کے تخت کو طرفۃ العین میں لا سکتا ہوں۔ اب جو انہوں نے دیکھا فلما رآہ مستقرا عندہ، جو ہی اس کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا قال ھذا من فضل ربی، تو کہنے لگے یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یعنی وہ ابھی کہہ رہا تھا اور طرفۃ العین میں وہ لے آیا اور اس کو انہوں نے دیکھا اپنے پاس رکھا ہوا۔ خیال میں آ گیا، فلما رآہ مستقرا عندہ، اس کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ اتنی دیر لگی ہے جتنی یہ بیان میں دیر لگی۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ علم کتاب جس شخص کو ہوگا وہ در حقیقت صاحب اعجاز اور صاحب کرامت ہوگا۔ سمجھ آ گیا نا؟ یعنی اگر وہ نبی ہے تو وہ صاحب معجزہ ہوگا، اور اگر وہ صدیق ہے تو وہ صاحب کرامت ہوگا۔ صدیق جو ہے وہ صاحب کرامت ہوگا۔ تو کتاب کے علم سے ہی آتا ہے۔ میرا مطلب تو یہ ہے صرف سمجھانے کا کہ ریاضتوں سے اور مشقتوں سے اور اس قسم کے جو امور چلے آ رہے ہیں مدون طریقے پر اولیاء اللہ کے یہاں اور صوفیہ کے یہاں، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے آئے گا، قرآن سے آئے گا۔ کمال خود جو ہے وہ قرآن سے پیدا ہوگا اس امت کو اور امتوں کو ان کے نبیوں کی کتابوں سے۔ اور دلیل یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی بڑی بین آیت ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں طرفۃ العین میں لے آؤں گا، تیری پلک بھی جھپکنے نہیں پائے گی کہ میں اس کو لے آؤں گا، اتنی دیر میں وہ لے آئے۔ آگے نا آپ کے خیال۔ اب دقت کیا ہے کہ قرآن کو صحیح نہیں سمجھتا آدمی۔ صحیح سمجھنے کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ زبان کے اعتبار سے جس زبان میں وہ نازل ہوا ہے اس کے موضوع لہو کو اور معنی کو سمجھ لے۔ آگے نا آپ کے خیال۔ اور ایک ذوقی چیز ہے قلب سے جس کا تعلق ہے، ایک دماغی چیز ہے۔ تو دماغی چیز تو بغیر زبان کے اور استاد حاذق کے بتائے نہیں آنے کی، اور قلب جو ہے وہ بے شک ان مشقتوں سے صاف ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد دل کے اوپر اس کے معنی نہیں سمجھے گا جب بھی اثر ہوگا۔ کیونکہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب اور القی السمع وہو شہید، اس میں تو نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اہل دل ہیں یا گوش ہوش سے سنتے ہیں۔ تو استادوں کی باتوں کو جو ہوش گوش سے سنتے ہیں، قرآن شریف کی جو تفسیر مفسرین نے بیان فرمائی ہے اس کو صحیح طریقے پہ سمجھتے ہیں تب وہ سمجھیں گے۔ اور یا پھر دل اتنا صاف ہو کہ اس کی سمجھانے کی ضرورت نہیں، بے سمجھائے بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ طریقہ یہ۔ تو دل کے صاف کرنے میں بے شک ان مشقتوں کی اور ریاضتوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ ریاضتیں بھی جو شریعت نے اور قرآن نے بتائی ہیں وہ زیادہ مفید ہیں بمقابلے اس کے کہ جو بزرگوں نے بتائی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ اب یہ کہ کرتا کراتا تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی بھی علاج نہیں، اس کے لیے خدا کی زبردست توفیق کی ضرورت ہے، یہ کسی قسم سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کی؟ یعنی سب سنتا ہے، آدمی سن رہا ہے، ٹھیک ٹھیک کہتا ہے، کرتا کچھ نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کی عنایت کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی عنایت نہیں ہونے کی کچھ نہیں ہو سکتا، اگر اس کی طرف سے زبردست توفیق ہو گئی سب کچھ ہو گیا۔ خالی ایک نقطہ ہے، بس ایک پردہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دل کا تعلق جب تک دنیا سے ہے یہ قرآن نہیں سمجھ میں آنے کا، یاد رکھو۔
یہ سمجھنے سے میری مراد صرف ہونا ہے وہ گرامر اور لفظوں کے معنی نہیں، یہ تو غیر مسلم بھی پڑھے گا عربی زبان تو وہ بھی سمجھ لے گا۔ بہرحال ابو جہل سے زیادہ تو عربی کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہمارے یہاں گزرے ہیں اور بڑے بڑے علماء سب مل کے بھی ابو جہل کے برابر عربی فصاحت میں نہیں جانتے تھے، کہاں جانتے تھے؟ وہ تو ویسی عربی جانتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، ایک ہی خاندان تھا، چچا بھتیجے ہی تھے ابو جہل، تو جو ان کی زبان تھی وہ جانتے تھے، کیونکہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، ابو بکر پر اثر ہوا۔ آگے نا آپ کے خیال میں تو خالی زبادانی کچھ نہیں ہے اس کے متعلق۔ دل کا علاقہ جو ہے دنیا سے یہ جب تک نہیں ہٹنے کا، ہرگز دین کی بات سمجھ میں نہیں آنے کی۔ قرآن دین ہے، وہ قرآن ہو یا حدیث ہو یا کوئی اور قرآن کے اندر کا مضمون ہو، کچھ بھی ہو، وہ لگنے ہی کی نہیں دل میں، وہ جب ہی لگے گی کہ جب دل ہٹ جائے گا دنیا سے۔ آگے نا آپ کے خیال میں یعنی اور جب تک دنیا کا علاقہ باقی ہے اور رجحان باقی ہے نفس کے اندر، اس وقت تک جتنا رجحان ہوگا اتنی ممانعت ہوتی چلی جائے گی اور رکتا چلا جائے گا۔ اگر بالکل دل سے تعلق قطع ہو جائے دنیا کا تو بالکل صاف آپ کو قرآن معلوم ہوگا، پھر یہ معلوم ہوگا خدا کی زبان سے آپ سن رہے ہیں، ایک سطر بھی نہیں پڑھ سکتے آپ۔ شک کر دے گا دل کو، پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ کو ٹکڑے اڑا دیتا، دل کیا چیز ہے؟ آگے نا آپ ذہن بیٹھ گئے، کیونکہ وہ روح الارواح ہے۔ قرآن جو ہے وہ تمام روحوں کی روح ہے، روح من امرنا۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ روح کا لفظ آیا۔ قرآن جو ہے وہ روح ہے، روحوں کی روح، جس طرح بدنوں کی روح روح ہے، اسی طرح روح کی روح قرآن۔ اب روحوں کی حالت یہ ہے کہ جو کم سے کم درجے کی روح ہے وہ نباتات میں ہوتی ہے، آپ سمجھ گئے؟ جمادات میں روح نہیں ہوتی، نباتات میں ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض پہاڑیوں پر اتنا، جیسے یہ انگلی سے اشارہ آپ سے کر رہا ہوں، اتنی سے بھی چھوٹی چھوٹی ٹہنی کے اندر 2 پتیاں لگی ہوئی، پہاڑ پکے پہاڑ کے پیٹ میں سے پیٹ کو پھاڑ کر وہ اوپر نکل آتی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، دیکھا مجھے، اور میں نے کسی پہاڑی پہ جگہ جگہ دیکھا ہے متعدد بار کہ بہت چھوٹی، تو اتنی ننھی سی روح نباتی پہاڑ کو شق کر دیتی ہے میرا کے خیال میں، اور اس سے روح حیوانی بہت قوی اور اس سے روح انسانی بہت قوی، اور روح انسانی سے روح الارواح جو قرآن ہے وہ بہت قوی۔ تو اقوی روح جو ہے وہ اگر پہاڑ کو شق کر دے تو کیا بڑھے گی؟ آپ کی سمجھ آئی؟ آج ہمارے ایک شہر کے ایک بزرگ تھے جو ہندوستان کے تمام استاد ہیں، نمبر 1 شاہ عبدالحق صاحب، ان کے خاندان سے وہ مولوی ہیں شمس الاسلام، تو ان سے کچھ میل ہے، وہ انہوں نے اپنے یہاں تقریر کرا لی تھی، تو 10 بجے مجھے لے گئے تھے، تو 1:30 بجے چھوٹا میں، تو دماغ میرا تھک گیا۔ 1:30 بجے آتی گھر پہ بیٹھا تھا تو ابھی حاجی صاحب تشریف لے آئے، تو میں یہاں چلا آیا، خیال میں آ گیا نا آپ کے وہاں بہت لمبی تقریر ہو گئی اور علم حضرات وہاں جمع تھے۔ اب میں آج کا جی خدا کی تعریف، رسول کی تعریف، یہی دین کی تقریر کریں گے، اور میرے پاس مجھ سے اور کیا تقریر کرائیں گے؟ تو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اور آج کچھ زیادہ لمبا چوڑا مضمون نہیں بیان کر سکوں گا کیونکہ دماغ بہت کمزور ہو گیا میرا، 3-4 گھنٹے بیان کرنے سے دکھنے بھی لگتا ہے اور کمزور بھی پڑ جاتا ہے۔ اور ادھر یہ مضمون یہ اس میں آ گیا نا ریکارڈ میں، یہ بہت مفید چیز ہے اور بہت سادہ ہے۔ اس کے اندر اچھائی یہ ہے کہ بہت صاف ہے، اس میں وہ ایک پیش پھر چکر نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، بس وہ دل کا جو تعلق دنیا سے ہے وہی ذرا سی مشکل بات ہے اور باقی کچھ نہیں، اور اس کو اسی طریقے میں وہ ایک ہی اصول ہے اس کے سمجھنے کا کہ یہ کیا ہے غلط ہے۔ یہ زندگی جو ہو رہی ہے یہ مرنے کے لیے ہو رہی ہے، بلکہ آپ غور کر لیں اس کو، بس صرف یہی ایک چیز ہے، برابر کوشش کر رہا ہے جینے کی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ برابر قریب آ رہا ہے ہلاکت کے، یہ نہیں آج 40ویں سالگرہ، آج 50ویں 60ویں، اس کے معنی یہ ہے کہ بہت قریب ہے موت کے گھر کے، یعنی تو یہ جو کوشش ہو رہی ہے جینے کی یہ ہے دنیا۔ کیا دنیا پن ہے اس کے اندر، کیا عیب ہے اس کے اندر کہ اس کا انجام ہے موت؟ نہیں آپ کہتے ہیں تو جی لیا ہے مرنے کے لیے، یہ عیبداری ہے اس کے اندر، اور ناواقفیت، جہالت، ضلالت، جو بھی کچھ ہے۔ انبیاء اس کام کے لیے آئے ہیں کہ اس غلط فہمی کو دور کر دیں کہ تم بہت غلط راستے پر جا رہے ہو، تم اس سڑک پہ چل رہے ہو کہ جس کا انجام گواہ ہے۔ نہیں سمجھا؟ یعنی حیات جو ہے یہ زندگی جی جو رہا ہے مرنے کے لیے جی رہا ہے، اس کا معاملہ تھا معکوس، الٹا ہونا چاہیے، مرنا چاہیے کس کو جینے کے لیے۔ نہیں سمجھا؟
بس انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ تم کو مرنا چاہیے جینے کے لیے، جیو مت مرنے کے لیے۔ تم جتنے بھی اسباب کرو گے اس میں اندر موت مضمر ہوگی، زیادہ اچھے اور قوی کھانوں کے اندر مرض مضمر ہے، موت مضمر ہے، صحت میں مرض موجود ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہیں، سکھ کے اندر دکھ موجود ہے، مجھے بہت کافی اس کا تجربہ ہے۔ اور آپ سوچئے، دیکھیے، دیکھ جائیے اپنی عمر کے حصے کو، ہر سکھ کے اندر دکھ موجود ہے، پنہا حیات کے اندر موت مضمر ہے، آخری درجہ۔ کوئی سی بھی راحت دیکھ لیجیے، حاصل ہونے کے بعد ہر وقت اس کے زوال کا فکر موجود ہے، نہیں آیا تو پھر یعنی شروع سے دولت حاصل نہیں تب تو طلب دولت کی ہے، اور جب وہ حاصل ہے تو اس کے زوال کا فکر ہے، کہیں جاتا نہ رہے، اور اسی روک تھام میں خود جاتا رہتا ہے۔ آگے نا جب یہ آیت آئے گی تو میں اس کا مضمون اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ دنیا یہ ہے، اب سمجھ گئے نا؟ دنیا کیا ہے؟ جینا مرنے کے لیے یہ دنیا ہے۔ دنیا جو ہے ادنا کی مؤنث ہے، لفظ ادنا جو ہے اس کی مؤنث، جیسے اعلیٰ کی علیا، ادنا کی دنیا، اقرب کی قربا، خیر ہے نا؟ تو مؤنث مذکر سے گھٹیا اور مذکر تمام اشیاء سے گھٹیا، یعنی ادنا تمام اعلیٰ سے گھٹیا اور دنیا ادنا سے گھٹیا، تو گویا گھٹیا سے گھٹیا چیز ہے، لفظ بھی ایسا چھانٹ کے رکھا ہے۔ دنیا ویسے مانن کتنی عجیب بات ہے کہ تانیث کا لفظ ہے، تذکیر سے گھٹیا ہوا، اور تذکیر جو ہے تمام تذکیرات سے گھٹیا، تو گھٹیا سے گھٹیا، بہت گھٹیا، تو دنیا بہت گھٹیا چیز ہے۔ اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام بتاتے چلے آ رہے ہیں، اور جو لوگ ان کے راستے پر چلے انہوں نے بھی یہی بتایا، اور اس کی حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جیتا ہے مرنے کے لیے، بس یہ بری بات ہے۔ خیال میں آ گیا نا؟ نہیں، اگر یہ علم ہو جائے آپ کو کہ اس کھانے کے کھاتے ہی کولہ ہو جائے گا تو عقل کا تقاضا یہ ہے نا کہ نہیں کھائے، اور اگر پھر کھا لے تو بیوقوف ہی ہوا نا۔ اب کون سی جہان کے اندر ایسا آدمی ہے کہ جو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو نہیں مرنا؟ جتنے تلاش وہ حیات کی کرے گا اتنا ہی اس کے قریب آئے گا۔ حیات کی تلاش کے معنی یہ ہے کہ اس سے بھاگ رہا ہے، یہی معنی نا کہ بھوک لگ رہی ہے، اب کھانا کھا رہا ہے تو ٹائم لگا نا کھانا کھانے میں تو خوش ہو رہا ہے، یہ نہیں سمجھ لیا کہ اتنا ٹائم اور قریب آ گیا اس کے۔ مرض سے تندرستی ہوئی، خوش ہوا، اللہ کا فضل ہے، خدا نے تمہیں صحت دی، اس کے معنی یہ ہے کہ دوران مرض میں موت سے جتنی دور تھا دوران صحت میں اس سے اور قریب آ گیا۔ خیال ہے جیسے ریل جو ہے مشرق کی طرف چلی جا رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مشرقی ڈبے سے مغربی ڈبے کی طرف اگر پاخانہ ہو اور ادھر چلے، آپ نہیں سمجھے، تو مغرب کی طرف جو جائے گا اس حد تک اور پاخانے تک پہنچتے پہنچتے اور زیادہ مشرق میں گھس جائے گا۔ ریل کے ڈبوں میں دیکھا نا، یہ ہے دنیا۔ جہاں تک دماغی تعلق ہے اس سے زیادہ وضاحت ہونے کی، اور جہاں تک قلبی اور عملی تعلق ہے وہ خدا کے فضل پر موقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے شخص کو کہ جو خود بھی عامل ہو اور اس پر خاص اس کی عنایت ہو، ممکن ہے اس کی زبان کے اثر سے ہو اثر، ورنہ اس کو تو عمل کرنا ہی پڑے گا، جب آئے گا نہیں آنے سے چیز یہ چیز۔ اچھا، آج کا سبق، آج کی آیت پڑھتا ہوں تاکہ ناغل نہ ہو جائے، کیونکہ چل جائے اب جو آیتیں آ رہی ہیں وہ زیادہ اس میں ویسے مضامین ہیں، قصے اور سیدھی سیدھی بات ہے۔ فلما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من قرآن شریف کو ہو تو پہلے اعوذ پڑھو، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہ ناغہ نہ ہو اس لیے میں آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اور باقی مضمون جو ہے میرے خیال میں جتنا آ گیا وہ میں بیان کر ہی دوں گا۔ فلما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ کیا ہے؟ فلما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم، اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی، ایسی کتاب کہ جو ان کے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کر رہی تھی، مصدق تھی اس کتاب کی کہ جو ان کے پاس تھی، لما معهم لما عندهم، ان کے پاس جو کتاب ہے یعنی توریت یہودیوں کے پاس، اس کتاب کی یہ کتاب تصدیق کر رہی تھی۔ تو یہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ کتاب قرآن ہے، توریت نہیں ہے۔ لما جاءهم کتاب من عند اللہ کے معنی
جب ان کے پاس کتاب آ گئی، اس کی یہ معنی نہیں کہ ان کے پاس توریت آ گئی، نہیں، بلکہ قرآن آیا، کیونکہ قرآن مصدق تھا اس کتاب کا کہ جو ان کے پاس یعنی توریت تھی، اور ظاہر ہے کہ مصدق اور ہوگا اور مصدق اور ہوگا، تو توریت مصدق ہے اور یہ قرآن مصدق ہے، تو یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے۔ فلما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم۔ اب یہ تصدیق کس چیز کی کر رہی تھی؟ توریت کے ہر مضمون کی تو تصدیق کر نہیں سکتی، ورنہ اس کی ناسخ کیا ہوگی؟ یعنی جو بعین ہی توریت میں مضمون ہے وہی بعین ہی قرآن میں ہے، یعنی قرآن اس کے ہر مضمون کی تصدیق کر رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اگر ہر مضمون کی تصدیق قرآن کر دے گا تو اس میں کیونکہ اگر ہر مضمون کی تصدیق قرآن کر دے گا تو اس میں کچھ چیزیں حلال ہیں تو وہ یہاں حرام نہیں ہونی چاہیے، کچھ حرام ہے تو یہاں حلال نہیں ہونی چاہیے۔ اب جب یہاں اختلاف ہو گیا تو معلوم اور یہ ناسخ ہے، اس کا منسوخ کیا کرے گا؟ ایک ہی شے ہے، تصدیق کرتے ہی اگر ہر مضمون کی تصدیق کر دے گا تو پھر وہ ناسخ و منسوخ نہیں رہنے کا، خیال میں آ گیا نا آپ کو؟ اب رہ گئے دلائل، یعنی شرائع جو ہیں، آپ مطلب سمجھ گئے نا، یعنی جتنی شریعتیں توریت کے اندر ہیں ان تمام شریعتوں کی قرآن تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ اگر قرآن ان کی سب کی تصدیق کر دے گا تو پھر قرآن کی ضرورت نہیں رہنے کی اور یہ ناسخ نہیں رہنے کا۔ اب رہ گیا قرآن دلائل توریت کے، تو دلائل ہر کتاب کے ایک ہی ہیں، خواہ وہ انجیل ہو، توریت ہو، کوئی چیز ہو، دلائل سب میں مشترک ہیں، تخصیص کی ضرورت نہیں تصدیق کی۔ یہاں تصدیق کی تخصیص ہو رہی ہے کہ یہ قرآن خاص طور پر توریت کی تصدیق کر رہا ہے، تو وہ خصوصیت تصدیق جو ہے وہ دلائل کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دلائل مشترک ہیں۔ آپ کی سمجھ میں بات آئی یا نہیں ہے؟ باریک بات ہے، کیونکہ دلائل تو سب کے ایک ہی ہیں، توحید کے دلائل اور نبوت کے دلائل، ہر نبی کی کتاب کے کوئی فرق نہیں ہے، اس میں دلائل سب کے ایک ہیں، تو پھر یہ خاص طور پر اس کی تصدیق کیسے کرے گی؟ یہ تو سبھی کتابوں کی تصدیق کرے گی، دلائل کے اعتبار سے تو سبھی کی تصدیق کرے گی، یہ کل انبیاء حق پر ہے اور ان کے سب دلائل حق ہیں، قرآن یہ تصدیق کر رہا ہے برابر، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ یہ ان کی اس کتاب کی جو ان کے پاس یعنی توریت ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے، تو یہ کس مضمون کی تصدیق کر رہی ہے؟ یہ صرف تصدیق کر رہی ہے یہ کتاب ان کی کہ اس کے اندر جو تمہاری کتاب کے اندر بشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی موجود ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے توریت کے اندر۔ خیال میں آ گیا نا آپ کو؟ اب یہاں ایک نقطے کی بات ہے، میں کہتا ہوں ذہن میں بیٹھ گیا نا آپ کے یہ مضمون، کہ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی اور یہ پیش کی پبلک کے سامنے، لما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم لما عندہم اے للتوراۃ، مصدق للتوراۃ، یہ معنی ہو گیا آیت کے کہ یہ قرآن مصدق تھا توریت کا، توریت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے اور اس بشارت کی یہ تصدیق کر رہا ہے، نبوت کی تصدیق کر رہا ہے، توریت سے ثابت ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یہ مضمون ہے تصدیق کا مضمون یہ ہے، تو یہ جو ہی یہ آیت پیش کی تو اس پر فوراً معاوضہ ہوتا اور کتاب لا کے دکھا دیتے کہ یہ ساری کتاب اصل موجود ہے اور کہیں بھی آپ کی نبوت کی اس میں تعریف موجود نہیں ہے۔ اتنا جھوٹ بولے، لڑے جھگڑے جھگجھگے کی، لیکن کسی نے ایک آیت توریت کی نہیں پیش کی، کتاب لا کے سامنے نہیں رکھی کہ یہ اصل کتاب موجود ہے، آپ تمام اطراف عالم میں تصدیق کرا لیں کہ یہ اصلی توریت ہے اور اس میں آپ کی کہیں تعریف نہیں ہے، تو قصہ ختم ہو جاتا۔ آگے نا آپ کے خیال یہ چیلنج ہوا اور چیلنج ہونے کے بعد وہ اس کا معارضہ نہیں کر سکے، تو معلوم ہے کہ وہ سب جھوٹے تھے اور کتاب میں وہاں تصدیق موجود تھی اور دشمنی جو تھی وہ معاندانہ تھی، انکار جو تھا کفر وہ معاندانہ تھا، جانتے سب کچھ تھے جیسے مومن جانتے تھے، کوئی فرق نہیں، بلکہ ابو بکر عمر عثمان علی یہ تو سب بعد میں ایمان لائے ہیں، انہیں تو بعد میں نبوت کی تصدیق ہوئی ہے، وہ پہلے سے جانتے تھے مگر دشمنی تھی۔ آگے نا آپ کے خیال سمجھ میں آگے نا؟ عداوت کا بڑا سبب تو وہی فرقہ وارانہ کنبے پروری کہ ہمارے کنبے میں ہمارے قوم میں اہل کتاب سب جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل میں آئے ہیں، یہ بنی اسرائیل میں نبی کیسے آ گئے؟ یہ عداوت ہوئی، عداوت کی علت یہ بڑی تو یہ ہے، اور دوسری یہ تھی کہ موجود زمانے میں ان کی ریاست، ان کا روحانیت، ان کا غلبہ لوگوں پر تھا اور تسلط اثر وہ سب جاتا رہتا، جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تو یہ سمجھ کر انہوں نے مخالفت کی، بڑی وجہ وہی کنبے پروری کی اور کنبے سے علاقہ کے ہمارے کنبے میں یعنی یہودیوں میں نبی آتا، کیونکہ اکثر انبیاء انہی میں آئے تھے،
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ آیت کا مطلب بالکل صاف ہو گیا، ترجمہ بھی صاف ہو گیا. جب ان کے پاس وہ کتاب آئی کہ جو تصدیق کر رہی تھی اس کتاب کی کہ جو ان کے پاس تھی. لفظی ترجمہ ان کے ساتھ تھی. ہمارے یہاں اردو میں یوں بولتے ہیں پاس، عربی میں ساتھ بولا لما معہم. اب اس کی جزا کیا ہے؟ جزا یہاں محذوف ہے، یعنی ایسی عمدہ اور ایسی بین کتاب آنے کے بعد کہ جو در حقیقت بین اور واضح اور موضح تھی، بجائے ایمان لانے کے انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا اور کفر کیا. یہ اس کی جزا ہے. حق کو یہ قرآن میں موجود نہیں ہے. یعنی علماء جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم کذبوہ، وہ یہ لفظ محذوف ہے. یہ کفروا بھی سنو، یا آگے کفروا آ رہا ہے، وہ اس کی جزا ہو جائے گی پورے کی مل کے. آگے آ رہا ہے، بیچ میں جملہ دوسرا آ گیا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اب بڑا استعجاب کی بات ہے کہ کل کی بات تھی کہ یہ جب جہاد کیا کرتے تھے راہ خدا میں تو اپنی فتح اور غلبے کے واسطے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ تو خاتم النبیین کے وسیلے سے ہم کو غلبہ اور فتح دے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ یعنی یطلبون الفتح، سین طلب کا ہے. یستنصرون یعنی یطلبون النصرۃ، ہم کو نصرت دے، ہم کو مدد دے، ہم کو غلبہ دے، ہم کو فتح دے کفار پر اس نبی کے طفیل سے، اس کے وسیلے سے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ کل کی بات یہ تھی اور آج یہ حالت ہو گئی. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اب سمجھ گئے نا؟ مَا عَرَفُوا، جب وہ آ گیا جس کو وہ خوب پہچانتے تھے، کفروا، تو انہوں نے اس کا کفر کیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. علیہم نہیں کہا، نہیں قاعدہ تو یہ تھا نا کہ جب ایسا کیا اب لعنت ہونی چاہیے ان پر، نہیں کافروں پر لعنت ہو، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ یہی کفر نہیں، انہی کا کفر نہیں، بلکہ ہر وہ شخص ان کے علاوہ جو کفر کرے اس پر خدا کی لعنت ہے. آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ لعنت کے معنی رحمت سے دور ہونا، خدا کی رحمت سے دور ہونے کا نام لعنت ہے. ذہن میں بیٹھا نا آپ کے؟ رحمت کے کیا معنی؟ ایصال منفعت، جو انعامات خدا کی طرف سے پہنچ رہے تھے ان سے محروم ہو جانا، یہ لعنت ہے. اور اس کی علت یہ ہے کہ محسن حقیقی خدا تعالیٰ ہے اور اس نے تمام مخلوقات پر احسان کیا، اور بالخصوص یہود پر اتنے عظیم الشان احسانات کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ محسن کشی کی اور اس کے خلاف کیا. محسن کشی علت ہوئی ہے لعنت کی، کیونکہ وہ احسانات پیدل پہ جو ہو رہے تھے جب ان کو ٹھکرایا گیا تو ان احسانات سے ان کو محروم کر دیا گیا، اور ان احسانات سے محروم کرنا ہی لعنت ہے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین. اب اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. خیال میں آ گیا نا؟ اگرچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ زندے کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، مردے کا نہیں، میت کا نہیں. ان کے ایک رسالے میں میں نے دیکھا انہوں نے یہ لکھا ہے. لیکن یہ شافعی مذہب میں وسیلہ جائز ہے، اور یہ آیت دلیل ہے وسیلے کی. اس سے بین وسیلہ دلالت ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس زمانے میں آپ موجود نہیں تھے جس زمانے میں یہ یہودی وسیلہ دیتے تھے کہ وہ نبی جو عنقریب آنے والا ہے اس کے وسیلے سے ہم کو فتح دے. اس وقت آپ موجود نہیں تھے، تو آپ کی عدم موجودگی کے وسیلے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد اس وسیلے کا رد نہیں کیا بلکہ استعجاب کیا کہ کل تو اتنا عظیم الشان تعلق تھا اور آج اتنی بے تعلقی. فلعنۃ اللہ علی الکافرین. بس آج اسی آیت پر ختم کر دیتا ہوں کیونکہ مجھ سے زیادہ بولا بھی نہیں جاتا اور کمزوری ہے. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہوگا. کیا بج گیا؟ 3:30. بس گھنٹے کی بجائے آدھا گھنٹہ ہو گیا. اور کوئی بات آپ کو ویسے کرنی ہے. آیت کا مضمون جو آگے آئے گا وہ لمبا ہوگا اور دیر بھی لگے گی اس میں، اور دماغ تھک سا گیا کیونکہ 10 بجے سے 1:30 بجے تک تمہارا رہا، 1:30 سے کچھ قریب وہ 1 تک سمجھ، آدھا گھنٹہ ویسے لگ گیا. تو 2-3 گھنٹے بولنے میں تھکان سی ہو جاتی ہے. 12-7 گھنٹے میں خاصا ہو گیا. اور فرماتا میں اس کو بیان کر دوں. آیت جو ہے یہاں ختم ہوگی اور نہیں اپنے رب کی تکبیر کر کے اسے ختم کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے، بس اور تو کوئی بات نہیں. چلیے دعا مانگیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على نبينا ومرشدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله